بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسہیل الصرف کا ہم نے سبق نمبر 1 پڑھا تھا۔ آج سبق نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 4 ہے، یہ کھول لیں۔ شش اقسام کا بیان۔ یہاں ہم جب پہلا سبق پڑھ رہے تھے اس کے اندر آپ کو میں یہ واپس لے کے چلتا ہوں تاکہ آپ کو یاد دہانی ہو جائے۔ صفحہ نمبر 2 اور سبق نمبر 1 میں انہوں نے کہا کہ معنی کے اعتبار سے کلمہ کی تقسیم، اس کو سہ اقسام کہتے ہیں جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور ادھر ہے ایک مادہ کے اعتبار سے جس کو شش اقسام کہتے ہیں، تو یہ ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے گا، شش کا مطلب ہوتا ہے 6، یعنی کلمہ کی 6 اقسام۔ یہ مادہ کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ مادہ کیا ہوتا ہے؟ مادے کو سمجھنے کے لیے آپ ایسا سمجھیں کہ کوئی سی بھی دنیا کی چیز جس چیز سے مل کے بنتی ہے اس کو مادہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں یہ کس سے بنے ہیں؟ کپاس سے، ہیں؟ دھاگے سے، کپاس سے۔ اچھا، آپ کے جو آپ کا بدن ہے یہ کن چیزوں سے مل کے بنے؟ ہڈی سے، گوشت سے۔ ہڈی ہے، گوشت ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے نا۔ وہ تو پھر طبی طور پہ آ جاتا ہے نا، آگ، مٹی، پانی، ہوا، وہ طبی طور پہ آ جاتا ہے۔ بہرحال تو کاغذ، یہ جو کتاب ہے کس سے مل کے بنتی ہے؟ کاغذ سے۔ تو مطلب کوئی سی بھی چیز جن چیزوں سے مل کے بنتی ہے وہ اس کا مادہ ہوتا ہے۔ تو الفاظ کا بھی ایک مادہ ہوتا ہے کہ لفظوں کے اندر کچھ خاص حروف ایسے ہوتے ہیں جو اس کا ایک مادہ ہوتے ہیں جن سے مل کے وہ لفظ بنتا ہے۔ تو اس کی یہ بحث ادھر کریں گے۔ شش اقسام سے مراد کلمہ کی وہ اقسام ہے جو مادہ کے اعتبار سے ہوتی ہیں، جو حسب ذیل ہیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ ابتدائی طور پہ مادہ کے اعتبار سے کلمہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ پہلے تو ہوتا ہے ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ ثلاثی 3 حرفی کو کہتے ہیں، اور رباعی 4 حرفی کو، خماسی 5 حرفی کو، 6 حرفی، 4 حرفی، 5 حرفی۔ اچھا جی، ثلاثی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وہ کلمہ جس میں 3 حروف اصلیاں ہوں، جیسے عالمہ، کالمن۔ اب دیکھیں عین، لام، میم، عالمہ کے اندر یہ حروف اصلی ہیں۔ اسی طریقے سے رباعی یعنی 4 حرف اصلی ہوں، جیسے دحرجہ، دال، ہا، را، جیم، یہ سارے اصلی ہیں۔ اس نے لڑکھایا، جعفرن ہے، جیم، عین، فا، را، یہ اصل ہیں۔ خماسی 5 حرفی، سفرجلن جیسے اس کی مثال ہے، بہیدانہ، سین، فا، را، جیم، لام، یہ اصل ہیں۔ اب ان 3 حرفوں کے اندر کوئی ایک زائد ہو جائے گا، 1 یا 2 زائد ہو جائیں تو اس کو کہیں گے مزید فی، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی۔ ثلاثی مجرد یہ ابھی ثلاثی مجرد ہے کہ جس میں سارے اصلی ہوں، کوئی زائدہ نہ ہو۔ اگر کوئی زائد بھی آ جائے ساتھ تو وہ ثلاثی مزید فی ہو جائے گا۔ اگر 4 اصل حرف ہوں تو اس کو رباعی مجرد، اگر کوئی ایک زائد بھی بیچ میں آ جائے رباعی مزید فی، اور اگر 5 حروف اصلی ہوں تو خماسی مجرد، اور اگر کوئی زائد بھی آ جائے تو خماسی مزید فی۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ تو یہی نیچے لکھا ہوا انہوں نے کہ ثلاثی مجرد جس میں 3 حروف اصلیاں ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے زامن، کاروما۔ رباعی مزید فی جس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے زمان ہے، اکرمہ ہے، اس میں الف زائد ہے۔ اس طریقے سے رباعی مجرد جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے دحرجہ، سالبن ہے، سالب کہتے ہیں لومڑ کو۔ اور رباعی مزید فی جس میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے تدحرجہ، اس میں تا زائد ہے، کندیل میں یا زائد۔ خماسی مجرد جس میں 5 حروف اصلیہ ہوں، جیسے سفرجل ہے، یہ 5 اصل ہیں۔ اور خماسی مزید فی اگر کوئی بیچ میں زائد بھی آ جائے، جیسے خندریسن، پرانی شراب کو کہتے ہیں، تو اس میں یہ را کے بعد جو یا ہے یہ زائد ہے۔ اگلے صفحے نمبر 5 پہ آ جائیں۔ یہاں ایک نوٹ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مذکورہ بالا تفصیلات سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ
اسم کی 5 اقسام بنتی ہیں جن کو 6 اقسام کہتے ہیں، اور فعل کی صرف 4 اقسام ہوتی ہیں کیونکہ خماسی سے فعل کے سیغے نہیں آتے۔ ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے فعل۔ اسم سے تو 6 کی 6 قسمیں بنتی ہیں، لیکن جو فعل ہوتے ہیں اس سے صرف 4 قسمیں بنتی ہیں، یعنی ثلاثی اور رباعی، یعنی ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی۔ خماسی سے فعل کے سیغے نہیں آتے۔ ایک ہوتا ہے حروف اصلی اور زائدہ کا، یہاں فرق آپ کو بیان کرنے لگے ہیں کہ حروف اصلی ہم کیسے پہچانیں، حروف زائد کیسے پہچانیں۔ تو جو حرف کلمہ کے تمام تغیرات میں قائم رہے، تمام جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جو گردان بن رہی ہے، تو جو حروف یکساں رہیں تو وہ تو اصل ہوتی ہے، اور جو ان ہر سیغے کے اندر بدل جائے تو وہ زائد ہے۔ جیسے یہ 2-3 مثالیں ہیں آپ کے سامنے کہ ایک لفظ ہے عالمہ، عالمہ سے بنا یعلم، عالم، معلوم۔ اب دیکھیں عین لام میم تو اصل ہے، ادھر دیکھیں یعلم میں یا زائد ہے، عالم میں الف زائد ہے، معلوم میں میم اور واو زائد ہے۔ تو یہ حروف اصلی اور زائدہ کا فرق بیان کیا ہے انہوں نے۔ یہ آج ہمارا دوسرا سبق کمپلیٹ ہوا ہے، تو تمام اسباق کو توجہ سے یاد کریں، اور کوئی سا بھی کویشچن ہو اس کو ڈائری پہ لکھ لیں۔ 5 سبقوں کے بعد ہمارا سوال و جواب کی نشست ہوگی، اس میں ہم پھر سوال جواب کلیئر کریں گے اپنے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہمارے تسہیل النحو، علم نحو پر فقہ کے موضوع پر نور الاضاء، منطق کے موضوع پر تسہیل المنطق وہ بھی شروع ہوئی ہے، اس کے ٹیوٹوریل بھی آپ دیکھیں، اس کے اسباق بھی دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بعمل عالم دین بنائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔